انسانی تاریخ کی بنیاد ہی لین دین اور تبادلے پر قائم رہی ہے۔ کرنسی ایجاد ہونے سے پہلے لوگ ایشیا کے بدلے ایشیا لیتے تھے، پھل کے بدلے دودھ، غلے کے بدلے جانور، مگر وقت کے ساتھ یہ نظام انسانی ضرورتوں کی پیچیدگیوں کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ یہی کمی پوری کرنے کے لیے چھٹی صدی قبل مسیح میں لڈان سلطنت نے سونے اور چاندی کے مرکب سے سکے ڈھالے۔ یہ سلطنت آج کی ترکی کی سرزمین پر آباد تھی، اور ان سکوں پر کچھ اشکال کندہ کی جاتی تھی، گویا دھات پر وقت کی مہر ثبت کی جاتی تھی۔ اسی عہد کے آس پاس بر صغیر میں موریہ سلطنت نے بھی دھاتی سکوں کا آغاز کیا۔ یہ سکے آج کے سکوں کی مانند گول نہ تھے، بلکہ لمبے، مستطیل اور مربع شکل میں ہوتے تھے، جنہیں پنچ مارک سکے کہا جاتا تھا۔ یہ چاندی کے سادہ سکے چھٹی صدی سے دوسری صدی قبل مسیح تک رائج رہے۔ ان پر سورج، درخت، جانور اور ہلال وغیرہ کی تصویریں ہوتی تھیں۔ یونانی سکوں پر دیوی اور دیوتاؤں اور عظیم بادشاہوں کی صورتیں ابھری۔ پھر رومی سلطنت نے سکوں کو اپنی شان و شوکت اور طاقت کی تشہیر کا ذریعہ بنایا۔ یوں سکے محض لین دین کا واسطہ نہ رہے، بلکہ سلطنتوں کی عظمت کے سفیر بن گئے۔ سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور وقت کے دھبیڑوں میں مٹ جاتی ہیں، بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور پھر وقت کسی اور کو تخت پر لا بٹھاتا ہے، لیکن ان سب کے جانے کے بعد بھی سکے اور نوٹ اپنی زبان میں تاریخ کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دھاتیں، کاغذی ٹکڑے وقت کے بے رحم دھارے میں بھی اپنی پہچان برقرار رکھتے ہیں اور آنے والے زمانوں تک ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اسلام کی کرن سے جب جزیرہ عرب روشن ہوا تو اس وقت وہاں رومیوں اور ایرانیوں کی سلطنتوں کے سکے رائج تھے، مگر جلد ہی اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا جب اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 77 ہجری یعنی 696 عیسوی میں پہلا اسلامی سکہ جاری کیا۔ یہ محض ایک مالی لین دین کا ذریعہ نہ تھا، بلکہ اسلام کی اپنی تہذیبی و تمدنی شناخت کا اعلان تھا۔ سونے کے دینار، چاندی کے درہم اور تانبے کے فلس، جن پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کندہ تھی، گویا ہر ہاتھ سے ہر ہاتھ ملاتے وقت اسلام کا پیغام عام کرتے تھے۔ یہ سکے نہ صرف تجارت کے ضامن تھے، بلکہ اسلامی عقائد کے سفیر بھی۔ ان پر درج الفاظ بتاتے تھے کہ اب ایک ایسی تہذیب کا آغاز ہو چکا ہے جس کی بنیاد توحید، ایمان، علم اور عدل پر ہے۔ بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں نے بھی اسی روایت کو اپنایا اور ان کے سکوں پر بھی کلمہ طیبہ اور اپنے نام کندہ کروائے۔ مغل دور آیا تو سکوں کی شان و شوکت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، بہت ہی، یعنی ان کی شان و شوکت عروج پر پہنچ گئی۔ اکبر اور شاہ جہاں کے عہد کے سکے آج بھی اپنی نفاست اور فن لطیف کی جھلک سے دل مو لیتے ہیں اور نوادرات کی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ سکے گویا اس دور کے فنکاروں کے ہاتھوں کی مہارت اور حکمرانوں کے ذوق کا آئینہ ہیں۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ بر صغیر پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا۔ اب سکوں پر اسلامی نقوش کی جگہ برطانوی بادشاہوں اور ملکہ وکٹوریہ کی تصاویر ابھرنے لگی، اور یہ سکے اب مشینوں کے ذریعے ڈھالے جانے لگے، مگر وقت کی گرد نے ان سکوں کو بھی نایاب اور بیش قیمت بنا دیا۔